الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 66ویں سورت نمبر 66 کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ اس باب کی آخری سورت ہے، یہ جو چھٹا باب ہے کہ جس کا کہ مطالعہ ہم نے سورہ قاف سے شروع کیا تھا، اور جس میں کل 17 صورتیں ہیں۔ 7 صورتیں پدان مکی آئی تھی ہمارے سامنے سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک، اور پھر سورہ حدید سے 10 مسلسل مدنی صورتیں ہیں، جس میں یہ آخری صورت سورہ تحریم کے آج ہم متعلق کو مکمل کر کے اس باب کی تکمیل کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ تحریم جس کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ اپنی سابقہ سورہ طلاق کا جوڑا ہے، اور یہ دونوں صورتیں بالترتیب یہ تعلیم دے رہی ہیں کہ نفرت اور محبت دونوں طرح کے حالات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کی پابندی یہ واجب ہے۔ لہذا سابق سورہ طلاق میں یہ بتایا گیا کہ نفرت کے اندر کس طرح حدود الہی کا احترام قائم رکھا جائے، اب اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ محبت کے اندر کس طرح اللہ کے حدود کی حفاظت کی جائے۔ یہ نفرت محبت خاص طور پر خاندانی اور گھریلو زندگی اور میاں بیوی کے درمیان زیر بحث ہے، اور بیان کیا جا رہا ہے کہ نفرت کی طرح محبت کا جذبہ بھی در حقیقت انسان پر غالب ہو جائے تو اس کو بالکل ون سائیڈڈ بنا کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ حدود الہی کے معاملے میں جن سے ان کو محبت ہوتی ہے نہایت بے حس ہو جاتا ہے۔ بیوی بچوں کو وہ اعلانیہ دیکھتا ہے کہ ان کا رویہ شریعت سے ہٹا ہوا ہے، لیکن یا تو اس کو ان کے انحراف کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ یہ فرض کر کے نظر انداز کر جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ خود بخود ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اور پھر حد یہ ہے کہ بہت سے لوگ تو اپنے ریلیشنز، اپنے ریلیٹیو، اپنے متعلقین کی کھلی ہوئی زیادتیوں پر بھی ان کو ٹوکنے یا روکنے کے بجائے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی غلطی پر پردہ ڈالنے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کریں۔ یہ کمزوری صرف عام لوگوں ہی کے اندر نہیں بلکہ ان لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے جو دوسروں کی اصلاح میں مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں پر یہ حقیقت بالکل واضح ہی نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ محبت کا صحیح تقاضا یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے نرم رویے کی وجہ سے اللہ کے غضب کے حوالے کیا جائے، بلکہ اس کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس کو اللہ کی پکڑ سے بچایا جائے، اللہ کی گرفت سے بچایا جائے۔ اگرچہ اس مقصد کی خاطر ان کو کچھ ناگواریاں بھی جھیلنی پڑ جائیں، کچھ ناگواریاں بھی برداشت کرنی پڑ جائیں، گوارا کرنی پڑ جائیں، تو اس کو بھی وہ گوارا کریں۔ وہ شخص جو اپنی بیوی بچوں اور دوستوں کی خلاف شریعت باتوں سے چشم پوشی کرتا ہے، وہ در حقیقت دیکھا جائے ان سے محبت نہیں کرتا بلکہ ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ اللہ کے غضب کے حوالے کر رہا ہے، لیکن اس کو اپنے اس فعل کے نتائج کا شعور نہیں۔ تو در حقیقت اس صورت کا اصل مضمون یہی ہے کہ خاندانی اور معاشرتی زندگی میں بھی انسان کا طرز عمل محبت اور نفرت دونوں معاملے میں متوازن اور معتدل رویہ ہو۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے، جو اللہ نے آپ کے لیے جائز کی ہے۔ دیکھا جائے تو بیویوں کی دلداری انسانی معاشرت کا حسن ہے، اور اپنی جگہ یہ ایک نہایت پسندیدہ چیز ہے، یعنی اسی سے معاشرے کا استحکام ہوتا ہے اگر میاں بیوی کے اندر محبت اور یگانگت ہو اور ایک شخص اپنی بیویوں کی دلداری کر رہا ہو۔ لیکن در حقیقت پیغمبر کا معاملہ بالکل جدا ہے، ان کے ہر قول اور فعل کی دین میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی چیز کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لیتے
تو شدید اندیشہ تھا کہ کوئی متقی مسلمان اس چیز کو ہاتھ نہ لگاتا اور وہی صورت پیدا ہو جاتی جو ہم پڑھ کر آئے ہیں اور جو حضرت یعقوب کے علیہ السلام کے معاملے میں ہوئی کہ انہوں نے کسی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا پسند نہیں کیا تو یہود نے ہمیشہ کے لیے اسے حرام ٹھہرا لیا۔ تو اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کی دلداری میں وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے جائز رکھی ہے۔ تو خیر جو ہوا سو ہوا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور اس کی رحمت میں تسلسل ہے اور دوام ہے، یعنی اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس واقعے کی نوعیت کیا ہے، یعنی کس طرح کا یہ واقعہ پیش آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کی دلداری کے خیال سے اپنے اوپر کیا چیز حرام کر لی تھی؟ تو اس کے تو جواب میں راویوں سے بہت سے اقوال منقول ہیں، لیکن زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس شہد نوش فرمایا جس کی اسمیل پر آپ کی بعض ازواج نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ ہم جانتے ہیں کہ شہد کی بعض قسمیں ناگوار اسمیل کی ہوتی ہیں، اور نہ بھی ہو تو جو لوگ زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ ہر اسمیل کو، ہر بو کو پسند نہیں کرتے۔ خاص طور پر خواتین کا احساس اس معاملے میں زیادہ شدید ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اچھے بھلے اور اچھے خاصے ذائقوں کی چیزوں کو بھی وہ پسند نہیں کر پاتی، اس لیے کہ لوگوں کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو امہات المومنین میں سے بھی بعض کو وہ شہد پسند نہیں تھا جس میں مغافیر کی بو ہو، لہذا انہوں نے اپنی اس ناگواری کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود نہایت لطیف اور حساس مزاج کے مالک تھے اور دوسروں کے جذبات اور احساسات کا آپ بڑا پاس اور لحاظ بھی رکھنے والے تھے، اس وجہ سے پھر آپ نے عہد کر لیا کہ اب آپ کبھی شہد نوش نہیں فرمائیں گے۔ عام حالت میں دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایسی کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک نیک موٹو سے صادر ہونے کے سبب سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہایت پسندیدہ بات تھی۔ لیکن نبی کا ہر قول اور فعل دین میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، ان کا ہر عمل پوری امت کے لیے مثال اور نمونہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی ذوق اور رجحان اور اپنے محبوب سے محبوب لوگوں کی خاطر سے بھی کوئی ایسی بات کہیں یا کریں جو بال برابر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حدود سے تجاوز کرتا ہو، ورنہ پوری امت کے لیے ایک غلط مثال قائم ہو جانے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ یہود کے معاملے میں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمانوں کے علم میں یہ بات آتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ کھانے کا عہد کر لیا تو کوئی متقی مسلمان مشکل ہی سے شہد کو ہاتھ لگا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر گرفت بھی فرمائی اور فوراً اس کی اصلاح کے لیے ہدایت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا محرک اگرچہ تبتغی مرضات ازواجک تھا، جو آپ کے اس اقدام کا باعث بنا، اس موٹو کا بتانا اس لیے ضروری ہوا کہ اس صورت کا مقصد ہی جیسا کہ ابھی عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ تعلیم دینا ہے کہ جن کے ساتھ محبت کے تعلقات ہوں ان کے احتساب میں بھی آدمی کو نرم نہیں ہونا چاہیے۔ نفرت کی طرح محبت بھی حدود الہی کے احترام سے آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور آپ کے ازواج مطہرات پر بھی گرفت فرمائی، جن سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں کوئی دوسرا محبوب نہیں ہو سکتا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو اس سے یہ سبق حاصل ہو کہ دین کے معاملے میں کسی محبوب سے محبوب کے ساتھ بھی کوئی رعایت جائز نہیں ہے۔ تو لہذا اگلی آیت نمبر 2 میں بیان ہوا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اپنی اسی طرح کی قسموں کو توڑ دینا اللہ نے آپ کے لیے ٹھہرا دیا ہے، تم سب کے لیے، بلکہ جمع کے صیغے میں بیان کیا تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ تم سب کے لیے قسموں کو توڑ دینا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے، اس کا قانون بیان کر دیا ہے۔ یعنی در حقیقت اس میں خطاب کا رخ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی طرف ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قسم توڑنے کا یہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی خاص نہیں ہے۔ پھر حضور کو ٹوکنے سے مقصود بھی یہی تھا کہ حلال اور حرام کے معاملے میں عام مسلمان کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں،
لہذا سب کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی جائز چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا بیٹھے تو اس کو اپنی یہ قسم اللہ کے ٹھہرائے ہوئے طریقے کے مطابق توڑ دینی چاہیے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ تو علیم ہے، علم والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ ہی مولا ہے، اسی لیے اسی کو حق حاصل ہے کہ حلال اور حرام کے فیصلے کرے، اور اسی کا علم اور حکمت ہے جس کی بنا پر یہ فیصلے ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی ایک بیوی سے راز کی ایک بات بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر انہوں نے یہ بات جب کسی دوسرے کو بتا دی، یعنی کسی دوسری بیوی کو بتا دی۔ آگے کی آیت سے یہ واضح ہے کہ ایک بیوی نے دوسری بیوی کو بات بتائی اور معاملہ ازواج مطہرات کے درمیان ہی رہا، کسی غیر کے سامنے کوئی راز کا افشا نہیں ہوا، تو وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے پیغمبر کو اس سے آگاہ کر دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات تھی، کوئی راز کی بات تھی، آپ نے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی کو بتایا، اور ظاہر ہے پھر یہ بتا دیا ہوگا کہ یہ کسی کو نہ بتانا، لیکن انہوں نے کسی کو بتا دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کر دیا۔ اور یہ اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شوہر ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول تھے۔ یہ کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ جس بات کو آپ راز کہیں اسے گھر ہی میں صحیح لیکن کسی دوسرے کے سامنے افشا کر دیا جائے۔ اس سے اندیشہ تھا کہ یہ کمزوری باقی رہے تو ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کسی وقت کھول دی جائے جس سے اس کار عظیم کو نقصان پہنچ سکتا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دے رہے تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے براہ راست توجہ دلائی اور لوگوں پر واضح کر دیا کہ حدود الہی کے معاملے میں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ عرف بعض و اعرض عن بعض، تو آپ نے کچھ بات جتائی اور کچھ ٹال دی، یعنی آپ نے احتساب تو فرمایا اس لیے کہ یہ دین کا تقاضا تھا، لیکن اتنا ہی جس سے تنبیہ ہو جائے، لہذا کچھ بات آپ نے ظاہر فرمائی اور کچھ نظر انداز کر دیا تاکہ یہ تنبیہ ان کے دل پر زیادہ شاک نہ گزرے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلطی تو یقیناً ہوئی تھی مگر اس میں کسی قسم کے نیت کے فساد کو دخل نہیں تھا۔ یہ میں سے اس وجہ سے ہوئی ہوگی کہ انہوں نے گھر کی بات اپنے ہی گھر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محبوب بیوی کے سامنے ہی ظاہر کر دینے میں انہوں نے کوئی قباحت محسوس نہیں کی۔ تو بیان ہوا کہ فلما نباہا بہی، پھر جب بیوی کو وہی بتایا، قالت، تو وہ بولی من انباک ھذا، آپ کو کس نے اس کی خبر دی، آپ کو کس نے بتایا؟ اس سوال کے انداز سے واضح ہے کہ اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے انہیں یہ فکر ہو گئی کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کس نے۔ ان کا ذہن اس طرف گیا ہوگا کہ جن بیوی کو انہوں نے رازدار بنایا تھا انہی نے یہ بات در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی، اور اس طرف ذہن جانے کے لیے قرینہ بھی موجود تھا کیونکہ ان کے سوا انہوں نے کسی اور پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔ تو ہو سکتا ہے انہیں کچھ غصہ بھی آیا ہو، جیسا کہ ان کے سوال کے انداز کے من انباء سے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، تو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو اس دوسری بیوی پر غصہ بھی آیا ہو، اور اگر ایسا ہوا ہو تو یہ کوئی تعجب کی بات بھی نہیں۔ کسی سے اپنے اعتماد کو ٹھیس پہنچے تو اس سے رنج ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ تو قال نبأنی العلیم الخبیر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے اس نے خبر دی کہ جو کہ العلیم اور الخبیر ہے، جو علم والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے کہ مجھے خدائے علیم و خبیر نے خبر دی ہے، ان کی غلط فہمی تو دور ہو گئی، لیکن یہ گرفت دونوں بیویوں پر گراں گزری اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روٹ سی گئی، اس لیے کہ راز کا افشا اگر ہوا تو دوسری بیوی کے سامنے تو ہوا ہے، اس پر اتنا سخت محاسبہ کیوں؟ اور دوسری اس لیے کہ بات میرے ہی سامنے کی گئی تھی، کسی غیر کے سامنے نہیں، پھر عتاب کی کیا وجہ ہے؟ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ مجھے غیر خیال کیا جا رہا ہے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دونوں میں ایک طرح کا ایکا بھی ہو گیا۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی پر گرفت فرمائی ہے کہ نبی کی بیویوں
اپنے رویے کی اصلاح کرو۔ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف رجوع کرو گی تو یہی تمہارے لیے زیبا ہے۔ فقط سغت قلوبکما، تمہارے دل تو اس کے لیے مائل ہی ہیں۔ اصل میں لفظ ان تتوبا الی اللہ فقط سغت قلوبکما کا مطلب یہ ہے کہ دونوں بیویاں اگرچہ روٹھی ہوئی تھی، مگر یہ روٹھنا اس اعتماد کی بنا پر تھا کہ جو بیوی کو شوہر کی محبت پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے روٹھنے میں خفقی محض ظاہر کا پردہ ہوتی ہے، اس کے پیچھے یہ خواہش موجود ہوتی ہے کہ دوسری طرف سے ذرا پیش قدمی کا اظہار ہو تو اندر سخت بے قراری ہے کہ جلد سے جلد ملاپ ہو جائے۔ اور یہ پوائنٹ در حقیقت اس ترجمے سے واضح ہو جاتا ہے جو ابھی ہم نے کیا ہے۔ تو آگے بیان ہوا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن اگر نبی کے خلاف ایکا کرو گی تو ان کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اس لیے کہ ان کا حامی، ان کا مولا تو اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المومنین، اور تمام صالح مسلمان ان کے حامی اور مددگار ہیں۔ والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور مزید برآں فرشتے بھی ان کے حامی اور مددگار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارا معاملہ کسی عام شخص سے نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر سے ہے۔ یہ عظیم فرق ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے کہ تم اللہ کے پیغمبر کی بیویاں ہو۔ اس ہستی کے خلاف اگر ایکا کرو گی تو اپنا ہی نقصان کرو گی، جس کا مولا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اور جبریل اور ملائکہ اور تمام صالح مسلمان جن کے ساتھ ہیں، اس کے خلاف کوئی ایکا کرنا آخر کس طرح کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے آگے بیان ہوا آیت نمبر 5 میں کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن، بعید نہیں کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، تو ان کا رب تمہارے بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ مسلمات، ان کی کیا صفات ہوں گی؟ یعنی اچھی بیویوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، تابع دار ہوں گی۔ مومنات، مومنہ ہوں گی۔ قانتات، فرما برداری کی روش اختیار کرنے والی ہوں گی۔ تائبات، توبہ کرنے والیاں ہوں گی۔ عابدات، عبادت گزار ہوں گی۔ سائحات، اور درویشی کی زندگی بسر کرنے والیاں ہوں گی۔ سیبات و ابکارا، خواہ وہ شوہر دیدہ ہوں اور یا کنواریاں ہوں۔ یعنی اصلی مقصود یہ اوصاف ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ شوہر دیدہ ہیں یا کنواریاں ہیں۔ احتساب کے تقاضے سے اس آیت کا مضمون دیکھا جائے تو کسی قدر تیز تو ہو گیا ہے، تاہم نقطہ یہی ہے کہ وہ بیجا خودداری سے دستبردار ہو اور آگے بڑھیں۔ ان سے اگر کچھ شارٹ کمنگز ہوتی ہے تو دوسروں سے زیادہ وہ سزاوار ہیں کہ وہ ضد سے کام نہ لیں بلکہ اپنی اصلاح کر لیں۔ ایسا نہ ہوا اور انہوں نے اسی طرح کا ایکا کیے رکھا تو اللہ اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے ان سے بہتر بیویاں منتخب فرما دے گا، جس کے اندر وہ تمام اوصاف ہوں گے جو ہونے چاہیے۔ بیوی اور شوہر کا رشتہ پیغمبر کی شخصیت اور اس کے مشن سے بڑھ کر نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت کو سمجھے، یعنی انہیں بتایا جا رہا ہے کہ خاص طور پر یہ سمجھے کہ پیغمبر اور جو ان کے مشن ہے ان سے بڑھ کر یہ رشتہ نہیں ہے۔ تو لہذا ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور جلد سے جلد پیغمبر کو راضی کر لینا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دین کے معاملے میں ازواج مطہرات بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہیں، تو پھر ہما شما کی کیا حیثیت ہے؟ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ باہمی اعتماد اور محبت کے جذبات کو حدود الہی کا پابند رکھے۔ یعنی اس کی روشنی میں اللہ تبارک تعالیٰ در حقیقت ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سب بھی اپنے اس باہمی محبت اور جذبات کو اللہ تبارک تعالیٰ کی حدود کا پابند بنائیں اور اپنے دائرۂ اختیار میں دین و شریعت کی ترجیحات قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اب رہا یہ بات کہ یہ بات کیا تھی، اللہ تعالیٰ نے در حقیقت دیکھا جائے تو اس کو پردے میں رکھا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ ہم اس راز کے در پائے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج رضی اللہ تعالی عنہن ہمارے لیے ماؤں کی منزلت میں ہیں، اور بیٹوں کے لیے یہ بات کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ماؤں اور باپوں کے درمیان کے رازوں کی کھوج میں لگیں۔ تو بالخصوص جب کہ اس راز کے انکشاف سے اس آیت کے فہم میں کوئی مدد بھی نہ مل رہی ہو، تو یہاں راز کے چھپائی رہنے پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، اس کے افشائی پر تنبیہ کی گئی ہے۔ تو اگر ہم اس کے درپے ہوں گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے
ہم نے اس کا ارتکاب کر لیا۔ تو آگے مسلمانوں کو خطاب کر کے پھر کہا جا رہا ہے کہ جب پیغمبر اور ان کی بیویاں بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہیں تو اے مسلمانوں تمہارا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم بھی اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، یعنی وہ پتھر جنہیں وہ پوجتے رہے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنا تزکیہ نہیں کیا اور انہی غلاظتوں میں لتھڑے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے جن سے پاک کرنے کے لیے اس نے اپنی شریعت نازل کی ہے۔ تو بیان ہوا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر تندخو اور سخت گیر قسم کے فرشتے مقرر ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو بات انہیں فرمائے گا اس کی تعمیل میں نافرمانی وہ نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جس کا حکم انہیں دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج احتساب کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ بات تمہیں شاق گزرتی ہے اور اسے اہل و عیال کی محبت کے تم منافی سمجھتے ہو، مگر دوزخ کے دروغوں کو یہ ہرگز شاق نہیں گزرے گی، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی کی محبت بھی مانے نہیں ہوگی ان کے سامنے کہ لوگ ان کی گرفت سے نکلنے کے لیے کوئی راہ پیدا کر لیں، ان سے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اس وقت پھر یہ کہا جائے گا کہ یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، لا تعتذروا اليوم، آج معذرتیں پیش نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی بدلے میں دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف مخلصانہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف مخلصانہ رجوع کرو۔ دیکھا جائے تو یہاں پر توبۃ نصوحا کے الفاظ آئے ہیں، ان سے مراد وہ توبہ ہے جو سچے عزم اور پوری انابت کے ساتھ کیا جائے، جس کے بعد گناہ کی طرف جانے کی کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ آگے بیان ہوا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ تم سے دور کر دے، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کی روشنی ان کے آگے اور ان کے داہنے طرف چل رہی ہوگی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لیے مکمل کر دے۔ یہ روشنی ان لوگوں کو جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے راستے کو طے کرنے کے لیے دکھائی جائے گی، جبکہ ان کے داہنے اور آگے کے سوا ہر طرف اندھیرا گھپ ہوگا۔ اس وجہ سے یہ لوگ گہرے جذبہ شکر کے ساتھ یہ دعا کریں گے کہ اے رب تو اس روشنی کو کامل کر اور ہماری مغفرت فرما۔ ظاہر ہے کہ جب راستہ طے کرنے کے لیے یہ روشنی عطا ہوگی تو اس سے قدرتی طور پر یہ توقع بھی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مغفرت سے نوازنے والا ہے، اور وہ وقت لازماً اس روشنی کے کامل ظہور کا ہوگا، لہذا وہ اپنی اسی توقع کے پورے کیے جانے کے لیے دعا کریں گے۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ دعا کریں گے، دعا کر رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہماری اس روشنی کو تو ہمارے لیے مکمل کر دے، واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی پہلے تو عقیدہ تھا، آج یہ حقیقت آنکھوں نے بھی دیکھ لی کہ تو ہر چیز پر واقعی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو لہٰذا پھر اگلی آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ کے اب مخاطبین میں سے کوئی بھی رعایت کا مستحق نہیں رہا، اس لیے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی منکرین اور منافقین سب سے جہاد کریں، واغلظ علیہم، اور ان پر سخت ہو جائیں، ان سے سختی کا رویہ اختیار کریں۔ جہاد کا لفظ زبان اور تلوار دونوں سے جہاد کے لیے آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ تزکیہ اور تطہیر کا مرحلہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اس لیے نرمی سے سمجھانے کا طریقہ آپ چھوڑ دیجئے، عذاب سے پہلے واضح ہونا چاہیے کہ کون کہاں کھڑا ہے، اس لیے اس کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ سختی کے ساتھ احتساب کیا جائے، اور جو جس رویے کا مستحق ہے اس کے ساتھ وہی معاملہ کر کے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے، تاکہ اللہ کی دینونت، اللہ کا جزا و سزا پورے انصاف کے ساتھ برپا ہو جائے۔
تو اس لیے بیان ہوا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی منکرین اور منافقین سب سے جہاد کرے اور ان پر سخت ہو جائیں، اور انہیں بتا دیں کہ ومأواہم جہنم، کہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہر شخص اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہے۔ اس لیے اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 4 خواتین کی مثال بیان کر رہے ہیں آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ منکروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں ہمارے بندوں میں سے 2 صالح بندوں کے گھر میں تھی۔ فخانتاہما، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے بے وفائی کی، خیانت کی، یعنی دین کے معاملے میں بے وفائی کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اللہ کے مقابلے میں وہ ان کے کچھ کام نہ ہو سکے۔ اگرچہ وہ دونوں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء تھے، لیکن وہ پھر ان کے کچھ کام نہ آ سکے۔ لہٰذا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور دونوں عورتوں کو حکم ہوا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی آگ میں چلی جاؤ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ اگلی آیت میں اہل ایمان کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں مومنہ خاتون کی۔ وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ ماننے والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے دعا کی کہ اے رب میرے لیے جنت میں اپنے ہاں ایک گھر بنا دے۔ ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور ان کے عمل سے نجات دے رہے۔ ونجنی من القوم الظالمین، اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ یعنی یہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قصر شاہی کے عشرت گاہوں میں بھی رہیں، ہر طرح کا عیش و عشرت ان کے پاس تھا، ہر طرح کے آرام کے ساتھ رہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایمان زندہ رہا، وہ توحید پر قائم رہی۔ وہ فرعون کے اس چکا چوند والے ماحول سے بالکل متاثر نہیں ہوئی، اور برابر دعا کرتی رہی کہ ان کا رب انہیں اس دارالعذاب سے نجات دلا دے۔ پھر اگلی آیت میں حضرت مریم سلام علیہا کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران، اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ پیش کرتا ہے۔ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنا دامن پاک رکھا۔ فنفخنا فیہ من روحنا، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، اور وہ فرما بردار لوگوں میں سے تھی۔ یعنی فرعون کی بیوی کی طرح عمران بن ماتان کی بیٹی سیدہ مریم سلام علیہا نے بھی بنی اسرائیل کے نہایت برے ماحول میں اور اس زمانے میں پرورش پائی کہ جب بنی اسرائیل کا مذہبی اور اخلاقی زوال اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا، لیکن ان کی توجہ، محنت اور انابت اور عبادت نے انہیں ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا جو فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک تھا۔ تو یہ چاروں مثالیں اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کی پیش کی۔ برائی اور بھلائی دونوں کی مثال کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کا انتخاب کیا۔ اس سے کیا مقصد تھا؟ اس سے در حقیقت مقصود اس عام غلط فہمی کو دور کرنا کہ تمام برائی کا سرچشمہ عورت ہے، جو ہمارے ہاں مشہور ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سے اس غلط فہمی کو دور کیا، اور پھر بیان کیا کہ اپنی خلقت کے اعتبار سے عورت بھی خیر اور شر دونوں صلاحیتوں کی حامل ہے۔ اگر وہ اپنے اختیار اور ارادے کو صحیح طور پر استعمال نہ کریں تو بہتر سے بہتر ساتھی، بہتر سے بہتر رفیق کی بدترین ساتھی بھی بن سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں بنی۔ اور اگر وہ ایمان اور قنوت کی حلاوت سے آشنا ہو جائیں تو بدتر سے بدتر ماحول کے اندر بھی وہ حور جنت بن سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام علیہا ہوئی۔ اس آیت پر یہ صورت اپنے ختام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔